السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دلچسپ پوائنٹ۔ آج میں جو تحریر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا ٹائٹل ہے حاصل جنگ۔ آپ نے یہ تحریر سننی ہے اور پھر اپنا جائزہ لینا ہے آپ نے کہ کیا آپ اس حاصل جنگ میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ اس حاصل جنگ میں مبتلا ہیں، اور یقیناً ہوں گے، بیکاز یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں تقریباً ہر بندہ ہی آج کل مبتلا ہے، جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے وہ تو تقریباً اس میں مبتلا ہے ہی۔ کوئی 100 میں سے 1-2% ہوں گے جو سوشل میڈیا یوز کرنے کے باوجود بھی اس میں مبتلا نہ ہوں۔ تو جو مبتلا ہیں ان کے لیے اس ویڈیو میں ٹپس ہیں کچھ جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ وہ آپ اگر ان پر عمل کریں گے تو اس سے نجات آپ کافی حد تک پا لیں گے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تو پہلے ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک لاحاصل جنگ، اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ بھی اس لاحاصل جنگ میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ تپتی اور ریتلی زمین پر وہ ننگے پاؤں دوڑ رہا تھا۔ اس کے جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے، لیکن اس کے ذہن میں کوئی چینخ رہا تھا، دوڑو دوڑو اور دوڑو، آج تم نے جیت کر دکھانا ہے، جیسے بھی ہو سب سے آگے نکلنا ہے۔ اوروں جیسے روبوٹ بن گیا تھا وہ پوری طرح اس آواز کا تابع بن چکا تھا۔ حکم کی تعمیل میں وہ پورا زور لگا رہا تھا۔ آواز ایک بار پھر آئی، تم اگر جیت گئے نا تو سب سے افضل بن جاؤ گے، سب لوگ تمہارے لیے تالیاں بجائیں گے اور تمہیں مرد میدان اور فاتح کہیں گے۔ اس کو تحریک ملی، وہ مزید شدت سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اس کے پاؤں دکھنے لگے۔ اچانک اس کو ٹھوکر لگی، وہ گر گیا، لیکن پھر اٹھا اور بھاگنے لگا۔ رستے کے کنکروں نے اس کے پاؤں لہو لہان کر دیے، لیکن اس پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ جسم کی پوری طاقت لگا کر اس نے ایک چست بری اور بالآخر لائن تک پہنچ گیا اور ریس جیت گیا۔ پھولی سانسوں کے ساتھ اس نے فاتحانہ انداز میں تماشائیوں کی طرف دیکھا۔ 2 لوگ اس کے پاس آئے، اس کو پیٹھ پر تھپکی دی اور پھر اس کے بازو اٹھا کر اسے فاتح قرار دے دیا۔ مگر یہ کیا، کوئی بھی اس کی جیت پر خوش نہیں تھا۔ اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو وہاں نفس کھڑا تھا، بائیں جانب دیکھا، اس نے خواہش کو کھڑے پایا۔ وہ منتظر تھا کہ تماشائیوں کی طرف سے اس کے لیے نعرے مارے جائیں، اس پر پھول برسائے جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ہر طرف جیسے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کو شدید کوفت ہوئی۔ وہ اس بات پر جھنجھلایا کہ لوگ اس کو داد کیوں نہیں دے رہے۔ رفتہ رفتہ اس کے اعصاب سخت ہوتے گئے۔ اس نے غصے میں آ کر اپنی بلند کیے ہوئے ہاتھ چھڑائے، دائیں طرف دیکھا، اس نے دائیں طرف اس نے دیکھا، وہاں نفس کھڑا تھا۔ اس نے بائیں جانب دیکھا، وہاں خواہش کھڑی مسکرا رہی تھی، یعنی وہ نفس اور خواہش کا غلام بن چکا تھا۔ اس بات نے اس کو شدید پشیمانی میں مبتلا کیا۔ زبیر کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بستر پر پایا، لیکن احساس ندامت سے پسینے پسینے ہو چکا تھا۔ وہ فریج کی طرف گیا، ایک گلاس پانی پی کر صوفے پر اٹھایا گیا اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک اس پر انکشاف ہوا، یہ تو اس کی حقیقی زندگی کے بارے میں تھا۔ وہ واقعی موازنے اور مقابلے کے دائرے میں بھاگ رہا تھا۔ روز صبح ہوتے اور وہ اس بات کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا کہ میں نے فلاں سے آگے بڑھ جانا ہے۔ اس زندگی میں کافی محنت کی، آج اس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن اب جو اس نے اپنے من میں جھانکا، دل میں موجود تمام جذبات و احساسات کو پرکھا، دماغ کے تمام خیالات کو بھی ٹٹولا، لیکن دور دور تک خوشی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کو احساس ہوا کہ جب ریس میں اس نے اپنی توانائیوں کو قربان کیا، جس دوڑ میں اس نے اپنا وقت، طاقت اور پوری انرجی لگائی، اس کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں تھا۔ اس نے زندگی کے اچھے بھلے سفر کو موازنے اور مقابلے کی بھینٹ چڑھا کر ایک لاحاصل ریس کی صورت دے دی تھی۔ وہ اپنے گرد موجود ہر ایک انسان سے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا۔ وہ دوڑا، خوب دوڑا، سب سے آگے بھی نکل گیا، ریس بھی جیت گیا، لیکن نہ اس نے زندگی کی نعمتوں کو انجوائے کیا، نہ اپنوں کی چاہت اور نہ رشتوں کی مٹھاس کو محسوس کیا۔ اور نتیجہ آج وہ جیت کر بھی ہار چکا تھا۔ وہ خود کو ضمیر کا مجرم محسوس کر رہا تھا۔ 2 بڑے دھوکے، موازنہ اور مقابلہ، تو ایسے دھوکے ہیں جن میں ہر شخص کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ دراصل ہمارے ذہن کو ابتدا ہی سے ایسی تربیت ملی ہوتی ہے کہ ہم غیر محسوس طریقے سے ان بلاؤں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس ریس میں جیت گئے تو ہم کامیاب انسان شمار ہوں گے، لیکن منزل پر پہنچ کر بھی ہمیں پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔
موازنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو اور اپنی حاصل شدہ نعمتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھنا اور دوسرے پلڑے میں کسی اور شخص کی ذات اور اس کی نعمتوں کو رکھ کر تولنا، اور اس بات پر کڑکتے رہنا کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ اہمیت کیوں رکھتا ہے، اس کے پاس تو فلاں فلاں چیزیں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ انسان پر نفس کا پہلا حملہ ہوتا ہے، وہ جب اس کی زد میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے جس کو مقابلہ کہا جاتا ہے۔ مقابلے کا مطلب ہے خود کو کسی بھی انسان کی سطح پر لا کر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ نفس کا یہ وار اس قدر مہلک ہوتا ہے کہ مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے انسان خود کو نفسیاتی مریض بنا لیتا ہے اور زندگی کے سارے اہم کام نظر انداز کر کے ایک ایسی ریس کا حصہ بن جاتا ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ موازنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بظاہر ہم دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت خود سے زیادہ ہم دوسروں کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں تو معاشرے میں شو آف کلچر پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹس ایپ کی برکت سے تو اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب انسان کے معیار زندگی کا اندازہ اس کی پوسٹوں سے لگایا جاتا ہے۔ آپ اگر سوشل میڈیا صارف ہیں تو اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آپ کے دوستوں میں سے سنجیدہ مواد اپلوڈ کرنے والے افراد کی تعداد انگلیوں پر گننے کے برابر ہے، جبکہ ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو صرف اور صرف دکھاوے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک انسان 1.5 لاکھ کا موبائل خرید کر اس کے ان بکسنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرے گا تو معلوم کتنے لوگوں کے دلوں میں حسرت کے بیج بوئے گا۔ یہاں سے موازنے کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ نفس بار بار ذہن میں دستک دے کر کہتے ہیں اپنا موبائل دیکھو اور اپنے دوست کا دیکھو، تم اس کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہارے پاس 1.5 لاکھ والا آئی فون ہو۔ یہ وار کامیاب ہو تو پھر وہی اگلے راؤنڈ والی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ شو آف کلچر کے اس شو آف کے ایک کلچر سے ایک نئے ٹرینڈ نے جنم لیا، اور یہ کہ کامیابی اور خوشی وہی ہے جسے دنیا مانے۔ بہت مین پوائنٹ ہے یہ کہ کامیابی اور خوشی وہ ہے جسے دنیا مانے۔ چنانچہ ہم اس دھوکے میں بھی پھنس گئے اور ہم نے اپنی زندگی کی ترجیحات وہی متعین کی جو دنیا کو پسند ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم خود سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ زندگی ہماری اپنی ہے، اختیار ہمارے پاس ہیں، جذبات و احساس ہمارے اپنے ہیں، لیکن ہم جی دنیا کے لیے رہے ہیں۔ موازنے مقابلے کے نقصانات: ہم اپنی انا کی خاطر جس لحاظل دوڑ کے کھلاڑی بن جاتے ہیں وہ ہماری حقیقی زندگی کو کس قدر متاثر کرتی ہیں، ملاحظہ کیجیے گا۔ حقیقی لطف سے مرحومی: جب ہم کسی کے ساتھ اپنا موازنہ کر کے مقابلے میں لگ جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم سے چھن جاتی ہے وہ ہے زندگی کا حقیقی لطف و سرور۔ ہمارے پاس کھانے پینے، سہولیات، تازہ ہوا، موسم اور رشتوں کی مٹھاس کی صورت میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ ترجیحات کا بدلاؤ: اس مرض میں مبتلا انسان اپنی زندگی کی اہم ترجیحات کا تعین نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے پہلے سے کچھ متعین کی بھی ہیں تو وہ سب اس غلط عادت کی نظر ہو جاتی ہے اور نتیجے میں اس کے پاس خسارہ ہی رہ جاتا ہے، ناشکرا پن آ جاتا ہے۔ موازنے کی دوڑ میں بھاگنے والا در حقیقت ناشکرے پن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کو حاصل کرنا تو چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن جو اس کو حاصل ہے اس پر شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ وہ ناشکرے انسان سے رب کی رحمت بھی روٹھ جاتی ہے۔ ایسا انسان خود غرض بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اس کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے دوست احباب، میرے بچے اور میرے اپنوں کی میری کس قدر ضرورت ہے۔ ایسا شخص اگر اس خود ساختہ منزل کو پا بھی لے پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ ساری تگ و دو میں خود غرضی شامل ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسے ہدف کو پا لیتا ہے جس کا زندگی کے مقصد سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ چیز اس کو پچھتاوے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ موازنہ اور دین کا اسلام: موازنے اور مقابلے کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دین اسلام کے ضابطہ حیات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک بہترین حدیث مل جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہو، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہو۔ سنن الترمذی 2513 حدیث نمبر ہے۔
اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے موازنے کا معیار دنیا کو نہیں رکھا، بلکہ یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کے بجائے دین میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اس بات کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ جب انسان دنیاوی اعتبار سے خود سے برتر لوگوں کو دیکھتا ہے تو اگرچہ اس کے پاس بے تحاشا نعمتیں اور سہولیات ہوں، وہ پھر بھی احساس سے کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ احساس اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے اور پھر اس کو اپنے پاس موجود نعمتیں بھی نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس اگر اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھا جائے تو پھر انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی کس قدر عنایات ہیں، اور یہ احساس اس کے دل کو شکر سے لبریز کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے واقعی اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اگر اپنے ارد گرد موجود نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، اگر دل کو خوشی اور سکون سے بھرنا ہے اور ایک خوشحال انسان بننا ہے، تو پھر اس لاحاصل جنگ سے نکل آئیے۔ موازنہ دوسرے لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے ماضی سے کیجیے۔ اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیے۔ یقین جانیے یہ احساس آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نجات دلا دے گا جس میں نفس اور خواہش نے آپ کو پھنسائے رکھا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور انفارمیشن لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔